بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر رب یسر ولا تعسر ولا تعسر وتمم وتمم بالخیر بالخیر وبک نستعین وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح یا فتاح یا فتاح یا فتاح رب یسر رب یسر ولا تعسر ولا تعسر وتمم وتمم بالخیر بالخیر وبک نستعین وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح یا فتاح یا فتاح یا فتاح رب یسر رب یسر ولا تعسر ولا تعسر وتمم وتمم بالخیر بالخیر وبک نستعین وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح یا فتاح یا فتاح یا فتاح بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ تعالی آج سے جامعہ عرفان القرآن میں آن لائن جو ہیں وہ کلاسز کا جو ہے وہ آغاز ہو رہا ہے. اور سب سے پہلے جو ہے نور الازا، یہ آماد دوم میں درس نظامی میں یہ پڑھانے والی کتاب ہے. اس کو ہم پڑھیں گے اور اس میں ترجمہ شامل ہوگا. ترجمے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ترکیب اور اعراب کے حوالہ سے جو ہے وہ گفتگو کی جائے گی. سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. اس کی ہم پہلے کچھ قواعد جو ہیں وہ پڑھیں گے اور ساتھ ساتھ جو اس کی ترکیب کریں گے، پھر آخر میں اس کا ترجمہ کیا جائے گا. یہ ترتیب ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے جو ہے با ہے. یہ یاد رکھ لیں کہ یہ با جارہ ہے. کون سی با ہے؟ جارہ. ہاں، با جارہ ہے اور یہ اسم پر داخل ہوتی ہے، فعل پر داخل نہیں. اسم پر داخل ہو کر اس کے آخر میں کیا دیتی ہے؟ جر دیتی ہے. اور با جارہ کے نیچے ہمیشہ زیر آتی ہے. یہ کیا آتی ہے؟ زیر. یعنی قصرہ آتا ہے اس کے نیچے ہمیشہ. جہاں بھی آپ پڑھیں گے باللہ، بسم اللہ، تو با کیا آئے گی؟ اس کے نیچے کسرہ. زیر آئے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے بعد لفظ اسم ہے. کیا ہے؟ اسم ہے. اور با جارہ ہے اور یاد رکھ لیں کہ یہ اسم پر داخل ہو اس کے آخر کو کیا دیتی ہے؟ جر دیتی ہے. اس لیے ہم نے کیا پڑھا؟ بسمی. یہ جر کس نے دی ہے؟ با جارہ نے دی. اس کے بعد لفظ اسم ہے. لفظ اسم جو ہے اور اس کے بعد لفظ اللہ ہے. یہ دو اسم ہیں. اس میں قاعدہ یاد رکھ لیں، جب دو اسم آپ کے سامنے آ جائیں، پہلا ناکرہ ہو اور دوسرا کیا ہو؟ معرفہ ہو، تو جو ناکرہ ہے وہ معرفہ کی طرف کیا ہوتا ہے؟ مضاف ہوتا ہے. یعنی ناکرہ مضاف ہوتا ہے، معرفہ مضاف نہیں ہوتا. یہ قاعدہ اس کو یاد کر لیں، اس کو لکھ لیں. تو یہاں اسم جو ہے یہ کیا ہے؟ ناکرہ ہے اور لفظ اللہ کیا ہے؟ معرفہ ہے. تو ناکرہ کس کی طرف مضاف ہو رہا ہے؟ معرفہ کی طرف. ہاں، اگر اس کو جو ہے وہ ہم ویسے ناکرہ ہے الگ بحث کی جائے تو ویسے معرفہ بن جاتا ہے لفظ اللہ کی طرف مضاف ہونے کی وجہ سے. ویسے یہ ناکرہ ہے. اکیلا دیکھیں گے تو ناکرہ ہے، اور جب ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ معرفہ کی طرف جو ہے وہ مضاف ہو رہا ہے تو پھر ناکرہ بھی کیا ہو جائے گا؟ معرفہ ہو جائے گا. تو اسم مضاف، لفظ اللہ کیا ہے؟ مضاف الیہ. اس کے بعد ہم دیکھیں لفظ اللہ ہے اور لفظ اللہ کے بعد الرحمن ہے. کیا ہے؟ الرحمن ہے. قاعدہ یاد رکھ لیں، جب دو معرفے آ جائیں تو اکثر وہ کیا بنتے ہیں؟ موصوف صفت بنتے ہیں. کیا بنتے ہیں؟ موصوف صفت بنتے ہیں. اسی طریقے سے ناکرہ جو ہیں دو آ جائیں تو وہ بھی جو ہے وہ کیا اکثر موصوف صفت بنتے ہیں. تو یہاں جو ہے لفظ اللہ جو ہے یہ کیا ہے؟ معرفہ ہے اور الرحمن بھی کیا ہے؟ معرفہ ہے. الرحمن بھی کیا ہے؟ معرفہ ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ کیا بنیں گے؟ موصوف صفت بنیں گے. موصوف صفت بنیں گے. تو بسم اللہ. اب با جارہ ہے، اس نے اسم کو زیر دی ہے، اور لفظ اللہ جو ہے اس کو زیر کس نے دی ہے؟ مضاف نے. اس کو کس نے دی ہے؟ مضاف. مضاف کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. یہ یاد رکھ لیں کہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، اور جس کے اسم کے شروع میں با جارہ آ جائے وہ اسم بھی ہمیشہ کیا ہے؟ مجرور ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ اور اس کے علاوہ اگر آپ کے سامنے کوئی مجرور آ جاتا ہے تو پھر کہاں ڈھونڈیں گے؟ توابع میں ڈھونڈیں گے. ٹھیک ہے. تابع اور مطبوع جو ہے اور معطوف علیہ جو ہیں یہ اس کی اقسام جو ہیں، پھر اس میں ڈھونڈ کر جو ہے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو ہے وہ یہ معطوف علیہ اگر مجرور ہے تو معطوف بھی کیا آ رہا ہے؟
مجرور آ رہا ہے. تابع اگر جو ہے وہ تابع اور متبوج ہیں، ان کے دونوں کی ان کی جری حالت ہے، تو یہ ادھر دیکھا جائے گا. اب ہم اس کو دیکھیں گے کہ یہ مضاف الیہ بھی نہیں ہے، مضاف الیہ نہیں ہے. رحمان جو ہے مضاف الیہ ہے نہیں، مضاف الیہ نہیں ہے. اور اس کے بعد جو ہے یہ اس کے پیچھے حرف جر بھی نہیں ہے. تو الرحمن کو زیر کس نے دے دی ہے؟ رحمان کو دونوں مجرور ہیں، دونوں مجرور میں نہیں ہے، تو ہم کہاں دیکھیں گے؟ توابع میں. توابع میں یہ ہے، اس کے پیچھے کیا ہے؟ لفظ اللہ. اللہ کیا ہے؟ موصوف. اور یہ کیا ہے؟ صفت. تو یہ جو سا اعراب موصوف پہ آئے گا وہی صفت پہ آئے گا. اس لیے الرحمانی اس کو ہم پڑھیں گے. کیا پڑھیں گے؟ الرحمانی. اس کے بعد الرحمن کے بعد الرحیم ہے. بھائی کیا ہے؟ الرحیم. اب الرحمن بھی معرفہ ہے، الرحیم بھی کیا ہے؟ معرفہ ہے. تو بننا کیا چاہیے قاعدے کے مطابق؟ موصوف صفت. طالب علم جب بھی ان کے سامنے دو معرفے آتے ہیں تو وہ فوراً اسی طرف اس کا ذہن جاتا ہے کہ وہ کیا بناتا ہے؟ اس کو موصوف صفت بناتا ہے. تو دیکھیں ہر جگہ بھی موصوف صفت نہیں ہے، دیکھنا بھی پڑے گا وہ موصوف ہے کہ نہیں ہے، موصوف ہے یا نہیں ہے. تو بھئی پیچھے دیکھا جائے گا کہ الرحمن جو ہے یہ تو خود صفت ہے. پیچھے ہم نے لفظ اللہ کا موصوف بنایا، تو الرحمن کیا ہے؟ صفت ہے. تو صفت کی صفت نہیں ہو سکتی، موصوف کی کئی صفتیں ہو سکتی ہے. کیا تعلیق ہے؟ موصوف کی کئی صفتیں ہو سکتی ہیں لیکن جو ہے وہ صفت کی صفت نہیں ہو سکتی. الرحمن بھی صفت اور الرحیم بھی کیا ہے؟ صفت. اس لیے جو ہے وہ موصوف کی یہ دونوں صفتیں بنیں گی. تو جو اعراب موصوف پہ آئے گا وہی کس پہ آئے گا؟ صفت پہ آئے گا. اس لیے الرحمانی پڑھا، الرحیمی پڑھا. کیا پڑھا؟ الرحیمی. ٹھیک ہے. اب آپ سے کوئی پوچھے گا رحیمی کیوں پڑھا؟ اس لیے کہ موصوف جو ہے پیچھے ہے اور وہ مجرور ہے، تو اس کو ہم نے بھی کیا دیے؟ یہ بھی مجرور ہے. اور اس کے بعد آپ سے کوئی یہ پوچھے گا الرحمن جو ہے اس کے نیچے الرحمانی کیوں پڑھا؟ تو آپ کہیں جی موصوف پیچھے لفظ اللہ ہے، وہ اس کے اوپر جار ہے تو اس کے اوپر بھی کیا آئے گی؟ جار. کیوں کہ موصوف صرف کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ ایک جیسا ہی ہوتا ہے، ایک جیسا ہی ہوتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اعراب کا ہمیں پتہ چل گیا زیر کیسے آئی، کس پر کون سی اعراب آیا، کیوں آیا. تو انشاءاللہ تعالی آگے ہم جو ہے وہ شروع کرتے ہیں اس کی ترکیب. تو با گیا ہے جا رہا ہے، اسم مجرور مضاف، لفظ اللہ مضاف الیہ، اسم جلالت مضاف الیہ موصوف. الرحمن الرحیم صفت ثانی. موصوف اپنی دونوں صفتوں سے مل کر اسم مضاف کا مضاف الیہ، اسم مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر با جار کا با جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہو کر، ظرف مستقر ہو کر اشرف فعل کے متعلق. اشرف فعل محذوف ہے یہاں، اشرف فعل محذوف، اس کے اندر انا ضمیر اس کا فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ اور مانن کیا ہوا؟ انشائیہ ہوا. مانن کیا ہوا؟ انشائیہ ہوا. یہ ہم نے اس کی ترکیبی مختصر پڑھ لی اور ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ اس کی جو ہے وہ اعراب کیوں آیا. تو اب یہ اس کا ہم ترجمہ کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور رحمت والا ہے. کیا ہے؟ رحمت والا ہے. یہ ہم نے آج اس کا ترجمہ بھی پڑھ لیا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم دین حاصل کرنے اور دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. جون سے بچے جو ہیں وہ ریگولر کلاسوں میں نہیں پڑھتے وہ ضرور جو ہیں اس کو سماعت بھی کریں اور آگے دوسروں تک پہنچائیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دارین کی سعادت نصیب فرمائے. والسلام.